کہ ایک شخص تھا بنو اسرائیل کا اور اس کا نام تھا کفل. اتنا گناہ گار اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا. حتیٰ کہ ایک شخص آیا, حتیٰ کہ ایک عورت آئی اور اس میں مالدار تھا, اللہ نے مال دیا ہوا تھا, کہا کہ مجھے ضرورت ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرورت پوری کروں گا, تم میری ضرورت پوری کرو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. جب رات ہوئی اور وہ عورت اس کے پاس آئی and they were about to commit adultery, وہ شیور کرنا شروع ہو گئی اور کانپنا شروع ہو گئی. اور عورت کہتی ہے کہ میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اور یہ فیل ہی میں نے آج تک نہیں کیا, لیکن واللہ مجھے مجبوری نے اس جگہ پہ لے آیا ہے. اور وہ جب اس کی شیور دیکھی نا اور اس کا کانپنا اور تڑپنا دیکھا تو اس نے کہا کہ اس عورت نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا اور اتنا رو رہی ہے, اتنا ڈر رہی ہے, اور میں جو سالوں سے گناہ کر رہا ہوں میرا کیا بنے گا. اس نے اس کو بال پکڑایا اور کہا یہ تیرا ہے, نکل جائے یہاں سے, اور مصلی بچھا لیا اور رونا شروع ہو گیا. اور اتنا رویا کہ یار اب آج سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, میں توبہ کرتا ہوں. اینڈ سبحان اللہ, اللہ نے اسی رات اس کی موت لکھی ہوئی تھی. He passed away the same night. And you know what's the miracle happened? اگلے دن ایک تختی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ الکفل, کہ اللہ نے کفل کو جان لو کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی ایک گناہ گار جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے, لیکن توبہ کی اس نے, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اتنا گناہ گار تھا کہ پورے معاشرے کو معلوم تھا یہ گناہ گار ہے اور یہ گناہوں سے ریپینٹ نہیں کر رہا. سب نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو جلا وطن کر دو اور نکال دو یہاں سے. حتیٰ کہ اس کو نکال دیا, پروویژن چھین لی, سب کچھ کر دیا, نکل گیا اپنے, تمہاری وجہ سے یہ جو ہے نا ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے. وہ نکل گیا, جنگلوں میں چلا گیا, کچھ تھا نہیں اس کے پاس. الٹیمیٹلی بھوک پیاس ویکنیس نے اسٹرائک کیا اسے اور وہ گر گیا. اور وہ کہتا ہے کہ یار اب لوگوں نے مجھے در بدر کر دیا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں ہے, اب تو ہی ہے, اب میں کیا کروں. اور پھر کہتا ہے کہ یار اب اگر تو مجھے پتا ہوتا نا کہ توبہ کرنے سے یا معافی مانگنے سے آپ کی گریٹنس میں کمی آ جانی ہے تو میں آپ سے کبھی معافی نہ مانگتا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری گریٹنس میں کبھی کمی نہیں آئے گی, چاہے تو مجھے توبہ, چاہے تو مجھے معاف کر دے یا نہ کرے, تو العزیز تیری بادشاہت میں کمی نہیں ہوگی, تو مجھے تو معاف کر دے. سو وہ مرا تو اللہ کہ اس نے ایک پروفٹ موجود تھے اس قوم میں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ میرا ایک ولی ہے اس کا جنازہ پڑھو, اس کا کفن اور دفن کا بندوبست کرو. So the prophet went and he saw and he said یا اللہ یہ تو وہ شخص ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے ایسے گناہوں کو معاف کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یو نو کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے, لیکن کبھی کبھی نا ریپینٹنس کے بھی نا لیولز ہوتے ہیں کچھ نا, کبھی کبھی کچھ لوگوں کی ریپینٹنس اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ پچھلا سارا ان کا زیرو ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ایک دم بن گیا. دیکھو, اور وہ حدیث میں بھول کے بتانا, وہ آتا ہے کہ پروفٹ کو نے بتایا کہ اے نبی اس نے تو اپنے لیے دعا کی, اگر یہ اسی سنسیریٹی میں اور اس طرح سے پوری مین کائنڈ کے لیے بھی دعا کرتا ہے میں سب کو معاف کر دیتا. یعنی ہم لوگ why do we belittle this توبہ. فرعون حالانکہ فرعون ہے, اور جب مرنے لگا تو جبریل اس کے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں کہ توبہ نہ کر لے. کیوں؟ کیونکہ یہ معافی نہ مانگ لے اور اللہ کی رحمت اس تک پہنچ نہ جائے. وہ کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی. And what about a person who says سبحان ربی الاعلی in his سجدہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی جو گناہ کرتا رہتا ہے آج کل کی لائف میں بھی, وہ اور اللہ کا ولی بننے میں, اللہ کے بہت قریب سلیو بننے میں ایک توبہ اس کا سچی دیر ہے. آپ کو پتہ ہے وہ دوائے شافی جو کتاب ہے نا امام ابن القیم کی, وہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بندہ ریپینٹنس چاہتا ہے نا تو وہ کتاب جو ہے نا وہ بلا کتاب ہے. مطلب کوئی بندہ, وہ ایکچولی کسی نے ابن القیم رحمہ اللہ کو نا لیٹر لکھا تھا اپنی پرابلمس بتانے کے لیے, اس کے جواب میں انہوں نے یہ پوری کتاب لکھ ڈالی. اور یہ کتاب جو ہے سبحان اللہ میں نے 2 دفعہ پڑھی just to be able to understand the wisdom of the book. اور اس میں سبحان اللہ انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جو کچھ گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں, جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں, اور کچھ گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جو کہ ان کا گناہ ان کو جنت میں لے جاتا ہے. اور پھر وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کر کے جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ بندہ نے گناہ کیا اور جنت الفردوس میں چلا گیا. وہ کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد اتنی ندامت ہوتی ہے, اس کو اتنی ندامت ہوتی ہے کہ کہتا ہے یار میں اپنی پوری زندگی بدل رہا ہوں. وہ بھی لائف کو چینج کرتا ہے اور اس طریقے سے چینج کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے اور اس میں اتنی پیک پہ جاتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. اور یہ میں اکثر اپنی ورک شاپس میں بھی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح ڈفرنٹ قسم کے بال ہوتے ہیں نا, ایک کبھی آپ کا فٹ بال ہوتا ہے یا ٹینس بال ہوتا ہے یا باسکٹ بال ہوتا ہے, ہر کسی کی ایک باؤنسنگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے. آپ اس کو ایک ہائٹ سے ڈراپ کرتے ہو وہ ایک ہائٹ تک واپس آتا ہے. تو عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ
किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को रॉन्ग करते हैं, तो लोग माफ इतने आराम से नहीं करते. मतलब हमारा जो उनके साथ फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड ने अगर वाइफ पे चीट किया, ठीक है, तो जब शादी हुई थी तो दोनों एक लेवल पे थे, दोनों बराबर थे. अब हस्बैंड ने वाइफ पे चीट किया तो हस्बैंड नीचे गिर गया, सारी बात है. अब वो कह रहा है आई एम सॉरी, तो वो उस लेवल तक, चलो अगर बीवी ने माफ भी कर दिया, अव्वल तो वो माफ नहीं करेगी, अगर माफ भी कर देती है तो फिर भी वो उस लेवल पे नहीं वापस आएगा जहां पे वो पहले था. अभी भी उसके पता होगा कि भाई ठीक है, आई डोंट ट्रस्ट यू लाइक आई यूज्ड टू बिफोर, ठीक है ना, वो नीचे ही रहेगा. एक बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाह करता है, बड़े बड़े गुनाह करता है, कबीरा गुनाह करता है, तो वो भी अब लेवल से नीचे गिर जाता है. हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद कररमना बनी आदम को तो बाय डिफॉल्ट इकराम किया हुआ था, वो उस नोबिलिटी से गिरा है. अब वो कह रहा है तौबा तौबा तौबा, तो वो ना सिर्फ उस लेवल पे वापस आ सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है. और यही इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कुछ लोगों की तौबा इतनी सिंसियर होती है, इतने दिल से वो तौबा करते हैं, और इतनी वो उनकी लाइफ को चेंज करने वाली तौबा होती है कि वो अल्लाह के वली बन जाते हैं. और ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स लिसनर्स हैं वो इस चीज को अपने साथ नथी कर लें कि यार अगर कभी जिंदगी में गलती हुई है ना, यार हम सब गुनाहगार हैं, हम कौन से कोई यानी फरिश्ते पैदा हुए हैं, ठीक है, हमसे गलतियां हुई हैं, हमारे हम जे डेज जिनको कहते हैं दौरे जहालियत गुजरा है हमारा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने इतना अक्ल अता फरमाई कि भाई चेंज करो अपने आप को, अपने वेज को चेंज करो, अल्लाह से तौबा करो, अपने वेज को बदलो. और जो शुरू में बात हमने की थी उसको मैं आखिर से अब टाई अप करूंगा कि जो आपने कहा था ना कि दुआओं का वसीला हम लोग बनाते हैं अपने अमाल को. आपको पता है मैं अक्सर अपनी दुआ में ना अपने कुछ चीज़ों को वसीला बनाता हूँ कि अल्लाह फलां चीज़ें ना किसी का बाप भी नहीं मेरे से छुड़वा सका, और मैंने अगर छोड़ी सिर्फ तेरे वजह से, वरना देयर इज नो अदर वे. सो अल्लाह प्लीज मेरी ये मदद कर दे कि कुछ काम ऐसे हैं मेरी लाइफ में कि मैंने वो टोटली अल्लाह ताला के डर और खौफ से छोड़े हैं, और कोई काम ऐसे अडॉप्ट ही अल्लाह ताला की वजह से किए हैं, वरना कोई सारी जिंदगी लोग कहते हैं कर ले, किसी की नहीं सुनी, ठीक है ना. एक वो रिबेलियस एटीट्यूड था ना, मतलब अंदर से मतलब सुननी किसी की नहीं है. तो मैं अल्लाह ताला को यानी अपनी दुआ में ये बात यूज करता हूँ कि अल्लाह मेरा फलां जो मेरा काम है ना उसके बदले यानी ये काम कर दे. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मदद करता है. तो आई थिंक कि अपने इस्तिग़फ़ार को, अपनी अल्लाह ताला से जो रिलेशनशिप है उस पर हर इंसान अगर फोकस करे तो हमारी दुआएं भी बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी, दुआओं में भी असर पैदा होगा, और जब इस्तिग़फ़ार करेंगे तो आप अल्लाह ताला से ज्यादा करीब हो जाएंगे इंशाल्लाह. और हार ना माने, कभी ना उम्मीद ना हो. जो लोग हार मान जाते हैं ना कि मुझसे नहीं, इवन इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया और कहा इमाम तौबा करता हूँ, आंसू बहाता हूँ, फिर गुनाह कर देता हूँ, फिर आंसू बहाता हूँ, तौबा करता हूँ, फिर गुनाह कर लेता हूँ, और ये सालों से मेरे साथ हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं तंग आ गया हूँ. मैंने कहा तब तक करते रहो जब तक शैतान तुमसे हार ना मान जाए. यानी तुमने तौबा से हार नहीं मानी, शैतान जो है वो तुमसे हार मान जाएगा. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर हम रहमत को देखें ना, अल्लाह युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह चाहते हैं तुम्हें माफ कर दें. मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, मैं क्या करूंगा तुम्हें अजाब देगा अगर तुम ईमान वाले और शुक्र वाले बन जाओ. हदीस में आता है अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कमाल की हदीस है. तौबा, गुनाह से तौबा करने वाला एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था, यानी इट इज रिमूव्ड. और हदीस में एक और चीज है कि 6 घंटे तक यानी 6 सात तक लिखा नहीं जाता उसका गुनाह कि मेरा बंदा रिपेंट कर ले और तौबा कर ले.